تو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی تیسری بیوی اس کو گھر میں کیسے لے کر آئے؟ اتنی ساری بیویاں سنبھلیں گی کیسے؟ بیوی کو لے کر کہا جائے گا بھائی، مطلب ایک ہی گھر میں یاسر ساوردی کی کتنی بیویاں ہیں اور وہ کتنا خوش ہیں اور ان کو کہاں رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا بتائیں نا آپ۔ میں نے پہلے ہی بتایا بیوی کو تو گھر میں ہی رکھا جاتا ہے۔ نہیں، یاسر ساوردی کی کتنی شادیاں، کتنی بیویاں؟ میں 28 ایئر اولڈ، میں میرے خیال سے اتنی عمر میں نے اگر 3 شادیاں کی ہیں میں نے الحمدللہ، تو تینوں کو بیک وقت رکھا ہوا بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مرزا علی بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں واچ کراچی۔ میں بھی شادی کروں گا سے مشہور ہونے والے یاسر ساوردی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا ایک نیا کلام ہم نے دیکھا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، شادیاں کرو 2 3 4۔ یاسر ساوردی پچھلے سال ویلنٹائن پہ آپ نے جو ہے شادیاں کرنی تھی، اب جو ہے درس دے کے اس کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ پہلے میں بھی شادی کروں گا اور پھر جو ہے اب میں 2 3 4 شادیاں کروں گا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے یہ۔ ہاں میرا علی بھائی جو بھی ایسا کلام آتا ہے کبھی تو 14 فیب کے حوالے سے ہی آتا ہے، جی، اور اس میں میسج سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مشرقی معاشرہ ہے، مشرقی کلچر اپنانا چاہیے، ہمیں نکاح کو فروغ دینا چاہیے، اور یہ مغربی کلچر ہے، مغرب تک ہی رہنے دو۔ روز جو ہے وہ سورج مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، وہ یہی میسج دیتا ہے کہ مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو میں نے ایک میسج دیا کہ شادی کر لو، اور اس مرتبہ میں نے کہا اگر بہت ہی زیادہ دل چاہ رہا ہے تو 2 3 شادیاں کر لو، لیکن کم از کم شادی کرو، یہ کلچر عام نہیں کرو جو مغرب کا ہے، اس کو وہیں تک رہنے دو۔ اچھا، آپ اس نظم میں سن رہا ہوں تو اس میں کہ بیویاں لے کر آؤ 2 3 4 گھر میں لے کر آؤ، تو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی تیسری بیوی اس کو گھر میں کیسے لے کر آئے؟ اتنی ساری بیویاں سنبھلیں گی کیسے؟ بیوی کو لے کر کہا جائے گا بھائی، مطلب ایک ہی گھر میں میں بتا رہا ہوں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیگم ایک گھر میں تو دوسری بھی وہی لے آؤ۔ میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ الگ رکھو، اس میں یہ ہوتا ہے ملاؤ، بات بھی کراؤ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بیگم سے اجازت لو، محبت یہی ہونی چاہیے۔ پہلی بیگم جو ہے وہ آپ کی غم و خوشی کی ساتھی ہے، ہمیشہ ساری قربانیاں وہی دیتی ہے، اس سے پوچھ کے کرو، جب وہ اجازت دے پھر آپ کریں، لیکن الگ رکھو۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک گھر میں بیویوں کو تو چھوڑ دیں، سوتنوں کو، ایک گھر میں جیٹھانی اور وہ دیورانی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی تو سوتن کیسے برداشت کرے گی؟ شادی ضرور کرو۔ اللہ کو پتا تھا میرا یہ بندہ جو ہے اس کی ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ خواہشات ہیں، تو اللہ نے اس کا جائز طریقہ بتایا کہ 4 شادیاں بیک وقت آپ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن الگ الگ رکھو تاکہ اس میں جھگڑے کا لڑائی کا کوئی ایشو ہی باقی نہ رہے۔ اچھا، جب یہ کلام آپ کے پاس آیا، آپ نے یہ نظم پڑھی، تو اس وقت یہ سوچ نہیں آئی تھی یہ میں پڑھ دوں گا تو پاکستان کی جو عورتیں ہیں وہ سنیں گی تو میری دشمن ہو جائیں گی، میں باہر نکلوں گا تو عورتیں مجھے پکڑیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ جو دین کو سمجھنے والی خواتین ہیں نا، انہوں نے میرے کلام پر کامنٹس کیے ہیں باقاعدہ، اور وہ میں خود پڑھتا ہوں، میں نے پڑھے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا تو ہم کون ہیں منع کرنے والی؟ ہاں، عورت کے دل میں ضرور آتا ہے کہ میرا شوہر کیوں شادی کر رہا ہے، مجھ سے ناراض ہے، یا کیا ایسی وجہ ہے مطلب جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا دل راغب ہو رہا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر آپ سے اجازت لے رہا ہے نا تو اس سے شریف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ وہ ایک تو آپ سے پوچھ رہا ہے اور پھر اتنا نیک کام کرنے جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی عورت کو برداشت نہیں کر رہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا دیکھو، عورت ہو کر ایک عورت کے لیے آپ کے دل میں اگر ایسا ہے تو یہ سوچو یار کہ معاشرے سے کتنی خواتین ایسی جو بیوہ مطلقہ ہیں وہ کم نہیں ہوں گی۔ اگر ہم شادیاں کریں گے، 4 4 شادیاں کوئی کر لے گا تو ایسی خواتین جن کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، سفیدی آ گئی، اور وہ کنواری بھی ہے، شادیاں نہیں، 45 سال عمریں ہو گئی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خواتین کا بھلا ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ شادیاں تو آپ کروا رہے ہیں، آپ چائے پلانے کا بھی میں نے زبردستی نہیں کی ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی اپنی پہلی بیوی سے خوش ہے تو اسی پر اکتفا کرے، اگر وہ خوش نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی ایسا، تو پھر تو وہاں ایک شادی کی بھی گنجائش وہ چھوڑ دیتا ہے بندہ۔ اس میں یاسر ساوردی کا جو اپنا عملاً جو تجربہ ہے وہ کیسا رہا ہے؟ یاسر ساوردی کی کتنی بیویاں ہیں اور وہ کتنا خوش ہیں اور ان کو کہاں رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا بتائیں نا آپ۔ میں نے پہلے ہی بتایا بیوی کو تو گھر میں ہی رکھا جاتا ہے۔ نہیں، یاسر ساوردی کی کتنی شادیاں، کتنی بیویاں؟ میں 28 ایئر اولڈ، میں میرے خیال سے اتنی عمر میں نے اگر 3 شادیاں کی ہیں میں نے الحمدللہ، تو تینوں کو بیک وقت رکھا ہوا بھی ہے اور الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی الگ کنٹری میں رکھو، 2 3 مہینے یہاں گزارو، 2 3 مہینے وہاں گزارو، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایک ہی ملک ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ الگ الگ رکھیں، اور کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ آپ کریں،
اگر آپ ایک بیوی سے خوش ہے تو ایک ہی رکھیں, لیکن اگر آپ ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے نا پہلی کے بھی, تو دوسری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ کو. پھر دل تو آپ کا چاہتا رہے گا, لیکن پہلے اس کے حقوق ادا کرو پھر دوسری کی طرف جاؤ. اچھا, شادیوں کا ماشاءاللہ سے اتنا تجربہ ہے, تو آپ کا ماشاءاللہ سے اب یہ 27 فروری کو ایک گانا بھی جو ہے ڈیڈیکیٹ ہونے جا رہا ہے, ملی نغمہ ڈیڈیکیٹ ہونے جا رہا ہے. اس میں چائے پلانے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ٹی واز فینٹاسٹک اور گھبرانا نہیں ہے, تو وہ کیا سلسلہ ہے, اس کے پیچھے کی کہانی بھی تھوڑا سا بتائیں آپ. ہاں, وہ سرپرائز ڈے کے نام سے مشہور ہو گیا, اور بڑی اچھی بات ہے. یہ ہمارے ملک کی جو ہے نا, ملک کے لیے مطلب ایک بڑی اچھی بات ہے, اور بڑی ایک ہماری فوج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے ملی نغمہ پیش کیا ہے, اور وہ ابھی 2 گھنٹے ہوئے ریلیز ہوا ہے, اور بڑا اچھا اس کے ویوز آ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ جو ایک جہاز ابھی نندن لے کر آیا تھا اور اس کو مار گرایا تھا, ہماری فوج نے بتا بھی دیا تھا. اس وقت ہمارے ڈی جی ISPR غفور صاحب تھے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ان کو سرپرائز دیں گے, اور اگلے دن سرپرائز دیا تھا میری ڈیا کو. تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کے ملی نغمے آنے چاہیے, وہ چاہے گلوکار ہوں, چاہے وہ کوئی نعت خواں ہو, چاہے نظم خواں ہو, پڑھنے چاہیے. اپنے فوج کو تو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے نا, کیونکہ ظاہر اتنی قربانیاں ہیں. ہم 47 سے لے کر آج تک کی قربانیاں دیکھیں تو ہمارے سپاہیوں نے جو ملک کے لیے جانیں دی ہیں, تو ان کو کم از کم اتنا تو ہم ضرور خراج عقیدت پیش کریں کہ کوئی اگر گا سکتا ہے یا کوئی لکھ سکتا ہے, شاعر ہو, کسی بھی صورت میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہنا چاہیے. اچھا, یاسر سیوردی کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ خواتین کے حوالے سے نظمیں پیش کرتے ہیں, شادیوں کے حوالے سے نظمیں پیش کرتے ہیں, مگر یہ نظم جو ہے بالکل آپ کی شناخت کو تبدیل کر رہی ہے. یہاں پہ بالکل ہٹ کر جو ہے ایک چیز آپ نے یہ شادی کے حوالے سے نظم, شادی سے ہٹ کر جو اب یہ چائے والا جو آپ نے کیا ہے ابھی نندن کے واقعے کے حوالے سے, تو یاسر سیوردی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس طریقے کا کام یا اس طریقے کی چیز جو ہے نارملی نظم کے طور پر نہیں پڑھ سکتا. تو اس کانسیپٹ کو آپ نے یہ سوچ کر ہی جو ہے اس نظم کو پڑھا ہے کہ جو ہے میں اپنے کانسیپٹ کو چینج کروں, یا آپ کو جو ہے یہ نظم اچھی لگی؟ یہ پہلا ملی نغمہ نہیں ہے میرے الحمدللہ 14 اگست کے حوالے سے اکثر ملی نغمے آتے رہے ہیں کیسٹ CD کے دور سے, اور میں نے بڑا کام کیا ہے. 6 ستمبر کے حوالے سے میں نے پاک فوج کو ہمیشہ خراج عقیدت پیش کیا ہے. بڑے مشہور ملی نغمے, میڈم ترنم نور جہان صاحبہ کا ایک ملی نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں, وہ میں نے ریکارڈ کروایا تھا 4-5 سال پہلے, اور اس سے پہلے میں نے اے مرد مجاہد جاگ ذرا. ہاں, اگر کوئی میری نظم یا کلام کو نعت کہتا ہے نا, تو وہ خود گناہگار ہو رہا ہے. دیکھو, نعت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف کو کہا جاتا ہے, وہ نعت ہے. آپ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے, آپ کہتے ہیں کیسا نعت خواں ہے, کیسی نعت. تو نعت خواں اگر بغیر میوزک کے نظم یا ملی نغمہ بھی گاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے. اپنے ملک سے محبت کا ثبوت, اپنی فوج سے محبت کا ثبوت اگر وہ دے رہا ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور وہ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ اچھا پاکستانی بھی ہے. تو میں نے جو ہے وہ پہلے بھی پڑھے, اور یہ پہلا ملی نغمہ نہیں ہے, اور اسی طرح میں آگے بھی اپنا ورک جاری رکھوں. اور میں چاہوں گا کہ جو ہے یہ ملی نغمہ یاسر سیوردی پہلی بار واچ کراچی میں جو ہے ہمیں پڑھ کر سنائیں اور پوری فوج کو خراج عقیدت پیش کریں. جی, میں 2 اشعار سنا دیتا ہوں, آپ کی نظر کر دیتے ہیں علی بھائی, اور یہ ہماری افواج پاکستان کو خراج عقیدت بھی ہے. آپ نے بڑا اچھا مجھ سے سوال کیا ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے, ہم چائے کی دعوت کرتے ہیں, شرمانا نہیں ہے. یوں چھپ چھپ کر کیوں آتے ہو, اتنا کیوں گھبراتے ہو, ہم سے نظر چراتے ہو, اتنا کیوں شرماتے ہو. ہم جی آیا نو کہتے ہیں, تیار ہمیشہ رہتے ہیں, ہر آن تمہیں آ لیتے ہیں, بیدار ہمیشہ رہتے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم لوگ بڑے دل والے ہیں, گھبرانا نہیں ہے. سبحان اللہ. یاسر سیوردی کا ایک نیا پیغام جو کہ پاکستانی فوج کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے جو واقعہ رونما ہوا تھا, انڈیا کے بھارت کے فوجی کو پاکستانی فوج نے جس طریقے سے پکڑا اور پھر چائے پلائی, تو چائے پلانے کے حوالے سے یاسر سیوردی نے بتایا کہ ٹی واز فینٹاسٹک, مگر گھبرانا نہیں ہے. یاسر سیوردی آج ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. اللہ حافظ.